چنچل مہرو پارٹ 8۔ میری پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی سائیں نے ختم کر دی تھی۔ میں اپنے گھر آ گئی۔ مجھے لگا امی کو فکر ستا رہی ہوگی میری، مگر وہ آرام سے کمرے کے بستر پر بیٹھ کر فروٹ کھا رہی تھیں۔ وہ لالچی تھیں بہت، اسی وجہ سے ابو انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور کبھی مڑ کر ہماری طرف نہیں دیکھا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے اچانک ابا کی یاد آ گئی تھی۔ اگر وہ ہوتے تو مجھے کبھی بھی سائیں لوگوں کے گھروں میں کام نہ کرنے دیتے۔ ابو کو وہ لوگ بالکل اچھے نہیں لگتے تھے۔ میں امی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امی مجھے نئے اور اچھے کپڑوں میں دیکھ کر حیران ہونے لگیں اور ہاتھ لگا کر کپڑے چیک کرنے لگیں۔ ارے واہ مہرو، تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالکل کسی شہزادی کی طرح۔ امی میرے کپڑوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ ہاں امی، اچھے ہیں، اور اچھے کیوں نہ ہوں، سائیں نے جو دیے ہیں، میں نے شرماتے ہوئے کہا۔ ہاں، سائیں سرکار جو اتنے اچھے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں اپنے ملازموں کا۔ تم ان کی خدمت کرتی رہنا، دیکھنا کتنا فائدہ ملے گا تمہیں۔ امی نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے ہمیشہ سے بڑے سائیں کے پاس رہنے کا کہا کرتی تھیں۔ نہیں امی، یہ بڑے سائیں نے نہیں، سب سے چھوٹے سائیں نے دیا ہے، وہ بھی اپنی منگیتر کھا۔ چھوٹے سائیں کا نام لے کر میں شرمائی۔ میرے رخسار شرم سے لال ہونے لگے اور امی کے غصے سے لال ہونے لگے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم مہرو، خبردار جو تم بڑے سائیں کے علاوہ کسی دوسرے سائیں کی طرف متوجہ ہوئی۔ چھوٹے سائیں سے دور ہی رہنا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ امی مجھے سخت لہجے میں حکم دیتے ہوئے بولیں۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، ان کے دماغ میں کوئی کھچڑی پک رہی تھی۔ کیوں امی، میں کیوں چھوٹے سائیں سے دور رہوں؟ وہ بہت اچھے ہیں، میرا خیال رکھتے ہیں، اور بڑے سائیں ہر وقت مجھ پر گندی نظریں جمائے رکھتے ہیں، میرے کدوؤں کو دباتے ہیں اور جوس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ہمت جتا کر امی کو سب سچ بتا دیا۔ مجھے لگا تھا سچ سن کر امی مجھے حویلی میں جانے سے روک دیں گی یا بڑے سرکار سے دور رہنے کا کہیں گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میری بات سن کر امی پر خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ لاپرواہی سے فروٹ کھانے لگیں۔ میں سمجھ گئی تھی میرے اس کام سے انہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا تھا۔ میں اداس ہو کر اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر لیٹ کر چھوٹے سائیں کے بارے میں سوچنے لگی۔ ان کا چہرہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے گھومتا رہتا تھا۔ میرا من چاہ رہا تھا کہ رات کے اس وقت سائیں سرکار میرے پاس ہوں، میں ان کی باہوں میں رات گزارنا چاہتی تھی، مگر یہ سب میں صرف خیالوں میں ہی سوچ سکتی ہوں، ان کے ساتھ حقیقت میں کہاں مجھے یہ سب ملنے والا تھا۔ میں یہی سوچتے ہوئے سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ جلدی کھل گئی۔ میرے ذہن میں سائیں تھے، میں ان سے ملنا چاہتی تھی، اس لیے 6 بجے ہی حویلی چلی آئی۔ امی سو رہی تھیں، میں انہیں بنا بتائے ہی حویلی آ گئی تھی۔ صبح کا وقت تھا، حویلی میں خاموشی تھی۔ میں نے ابھی تک پوری حویلی نہیں دیکھی تھی، اس لیے میں گھوم کر حویلی دیکھنے لگی۔ گھومتے گھومتے میں حویلی کے پرانے حصے میں آ گئی۔ وہ حصہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر کسی کمرے کا پچھلا حصہ تھا۔ لکڑی کے دروازے پر چھوٹے چھوٹے بہت سے سوراخ تھے۔ میں ان سوراخوں کی مدد سے اندر جھانک کر دیکھنے لگی۔ مجھے لگا تھا اندر کوئی نہیں ہوگا، مگر اندر کے مناظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ایک بڑی سی بادشاہ جیسی کرسی پر ایک آدمی ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا تھا اور ایک کم عمر لڑکی بے لباس حالت میں ان کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہی تھی۔ میں کرسی پر بیٹھے انسان کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کرسی پر بیٹھے انسان نے اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور دور پھینکا۔ 2 آدمی وہیں کھڑے تھے، انہوں نے اس لڑکی کو بازوؤں سے پکڑا اور باہر لانے لگے۔ میں جلدی سے دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز سے تیز ہونے لگی تھی۔ اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو میری حالت بھی یہی ہوتی۔ تجھے اللہ پوچھے گا سائیں، گاؤں کی لڑکیوں کو برباد کیا ہے، اللہ تجھے برباد کرے گا۔ وہ لڑکی روتے ہوئے چیخ کر سائیں کو بددعا دے رہی تھی۔ وہ بنا لباس کے تھی، اس کا جسم تشدد سے بھرا ہوا تھا، ہر جگہ زخم تھے اور سگریٹ سے اس کا جسم جلا بھی ہوا تھا۔ میں حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ آدمی اس گاڑی میں ڈال کر یہاں لے گئے تھے۔ میرا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں وہی زمین پر بیٹھ گئی، خوف سے کانپنے لگی۔ کچھ دیر بعد میں ہمت جتا کر اٹھی اور پھر بھاگ کر کچن میں آ گئی۔ میں اب بھی خوف زدہ تھی۔ اس گھر کا کون سا سائیں ہے جو لڑکیوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کر رہا ہے؟ یہ بات مجھے الجھا رہی تھی۔ میں حویلی کے مردوں کو بہت شریف اور نیک سمجھ رہی تھی،
مگر وہ تو شیطان سے بھی برے تھے۔ میں کچن کے ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی خوف سے کانپتے ہوئے رو رہی تھی۔ تبھی خالہ کچن میں آئی۔ وہی ناشتے کے انتظامات دیکھا کرتی تھیں۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر وہ میرے پاس آئیں۔ مہرو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کیوں اتنی بری طرح رو رہی ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مند لہجے میں بولی۔ میں ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خالہ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، سائیں بہت برے ہیں، میں نے خالہ کے گلے لگ کر روتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر انہوں نے جلدی سے مجھے خود سے الگ کیا۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو مہرو؟ تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں ہے؟ ان کی آنکھوں میں میرے لیے فکر تھی۔ امی سے زیادہ انہیں میری عزت کی فکر تھی۔ خالہ، آپ جانتی ہیں میں نے ابھی کیا دیکھا ہے؟ وہ گھر کے پچھلے حصے والے لان میں سائیں کسی لڑکی کو بری طرح مار رہے تھے اور پھر اسے 2 آدمیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ میں نے روتے ہوئے خالہ کو ساری داستان بتا دی۔ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے مزید بولنے سے روک دیا۔ خاموش ہو جاؤ مہرو، میں نے تمہیں منع بھی کیا ہے، حویلی کے رازوں کو جاننے کی کوشش مت کرو، ورنہ خود ایک راز بن جاؤ گی۔ جو دیکھا ہے اسے بھول جاؤ۔ خالہ ہر بار مجھے سب کچھ بھول جانے کا کہہ دیتی تھیں، لیکن خالہ وہ سائیں کون سے ہو سکتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے بڑے سائیں ہیں، وہی لڑکیوں کے دیوانے ہیں، چھوٹے سائیں تو بہت اچھے ہیں۔ بس کر دو مہرو بیٹا، اب اور تمہیں کیسے یقین ہے وہ چھوٹے سائیں نہیں ہو سکتے؟ وہ بھی اسی خاندان کا گندا خون ہے، سمجھی؟ اب اٹھو، خود کو نارمل کرو اور ناشتہ بناؤ۔ 7 ہو گئے ہیں، خالہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور پھر کھڑی ہوئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ خالہ کچن سے جانے لگیں، میں نے انہیں جانے سے روک دیا۔ خالہ، میرے پاس ہی رک جاؤ نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنا چھوڑ دو اب اور کام پر دھیان دو، میں بی بی جان کے کمرے میں جا رہی ہوں، خالہ نے کہا اور پھر کمرے سے چلی گئیں۔ میں نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور سائیں سرکار کے کمرے میں چلی آئی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا یہ سوچ کر کہ آج پھر سے وہ بستر پر لیٹے ہوں گے اور اپنے طوطے کو میرے لیے تیار کر رہے ہوں گے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کمرے میں قدم رکھا تو دیکھا صاحب آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر تیار ہو رہے ہیں۔ ان کے سر پر پگڑی تھی، سفید کاٹن کا جوڑا پہن رکھا تھا اور ساتھ جوتے پہن رکھے تھے۔ ان کی تیاری بالکل اسی سائیں جیسی تھی جو اس کمرے میں لڑکی پر تشدد کر رہے تھے۔ سائیں کو دیکھ کر میرے ہاتھ میں پگڑی ٹھہری، ہاتھ کانپنے کی وجہ سے گرنے والی تھی کہ سائیں نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ٹرے پکڑ کر میز پر رکھ دی۔ تم ٹھیک ہو مہرو؟ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو؟ وہ مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولے۔ آپ بہت برے انسان ہیں سائیں سرکار، میں آپ کے بارے میں سب جان گئی ہوں، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ میں فوراً بول پڑی، کیا جان گئی ہو میرے بارے میں؟ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ کر غصے میں بولے۔ وہی جو آپ کر رہے ہیں، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میری باتیں سن کر سائیں کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ بتانا ذرا، وہ میرے قریب بڑھتے ہوئے بولے۔ صبح جب میں آنکھوں میں آنسو روک کر انہیں سب سچ بتانے ہی والی تھی کہ چھوٹے سائیں کمرے میں داخل ہوئے۔ سائیں سرکار چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ چھوٹے سائیں کی بات سن کر میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ سامنے کھڑے چھوٹے سائیں کو دیکھ کر میرا سر مزید چکرانے لگا۔ وہ بھی بالکل بڑے سائیں جیسے تیار ہوئے تھے، دونوں کے حلیے ایک جیسے تھے۔ اس کمرے میں بڑے سائیں بننے والے چھوٹے سائیں بھی ہو سکتے تھے۔ ارے مہرو، تم یہاں پر ہو؟ میں نے رات کے وقت تمہیں اتنا تلاش کیا، اچانک سے کہاں غائب ہو گئی تھی؟ مجھے دیکھتے ہی سائیں نے پوچھا۔ میں ساری بری باتیں بھلا کر سائیں کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ مجھے اچھا لگا تھا کہ سائیں کو میری کمی محسوس ہوئی ہے۔ وہ میں گھر چلی گئی تھی، میں نے اداس ہو کر کہا۔ مجھے بنا بتائے ہی گھر چلی گئی، یہ غلط ہے مہرو، آج کے بعد ایسا مت کرنا۔ سائیں میرے قریب بڑھتے ہوئے بولے۔ مہرو کو میں نے گھر بھیجا تھا، رات بہت ہو رہی تھی، اس کی ماں گھر میں اکیلی تھی اور اس کی واپسی کی منتظر تھی، بڑے سائیں نے جواب دیا۔ چھوٹے سائیں ان کی جانب بڑھے۔ ویورز، کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گولڈن وائس کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا اگلا پارٹ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔ اور اگر آپ کو ہمارے ناولز پسند آ رہے ہیں تو اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔